راولپنڈی کی مشہور شخصیت حنیف رائڈنگ کلب کے مالک عمران حنیف خان صاحب کے گھر گئے۔ اختر اعوان صاحب نے استقبال کیا اور ہمیں ان کے ڈرائنگ روم تک لے گئے۔ گھر تو خاصا عالی شان ہے، خاصا ٹیکس دیتے ہوں گے؟ جی الحمدللہ، یہ گھر میرے والد صاحب نے بنایا تھا 1992 میں، اور اب اس کا ٹیکس ایسی بات ہے، ہر سال جو ہوتا ہے اس کا ٹیکس خاصا ٹیکس ہے، اب دے رہے ہیں کیونکہ ٹیکس دینا اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان تو ظاہر سی بات ہے کچھ اکاؤنٹ میں ہم بھی ڈالیں گے، عوام تو ہمیں کچھ وہ ہم پہ لگائے گی نا۔ امیر لوگوں کا خاصا ہوتا ہے، 2 یا 2 سے زائد شادیاں کرتے ہیں، آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ الحمدللہ جی ایک ہی شادی کی ہے، وہ بھی پیرنٹس کی مرضی سے کی ہے، اور اسلام میں تو ویسے 4 شادیاں جائز ہیں، پر الحمدللہ میں ایک پہ خوش ہوں۔ انسان کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو دوست احباب حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے کتنے حاسدین ہیں؟ نہیں جی اللہ کا شکر ہے، میرے سب دوست سب عزیز میرے ساتھ بہت کوآپریٹو ہیں ہر چیز میں۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی حسد کرے گا تو اس کا اللہ اس کو جواب دے گا۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر بندے کو خوش رکھنا اور اس کے مدد کرنا جو ہو سکے۔ دوست ہیں تو بھائی ہیں میرے، میں تو یہی عزت دیتا ہوں ان کو۔ انسان کو ترقی کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو کچلنا پڑتا ہے، آپ نے کتنے لوگوں کو کچلا ہے؟ نہیں بھائی جان، ایسا آج کل تو زیادہ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، کچل رہے ہیں، پر الحمدللہ میرے والد صاحب ایک ذمہ دار تھے، علاقے میں ہماری اپنی زمین جائیداد ہر چیز تھی، اور ماشاءاللہ میرے والد صاحب نے مجھے ہر چیز کی خوشی دی ہے، چھوٹے ہوتے ہوئے بھی اور بڑے ہوتے ہوئے۔ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میری سوچ تھی کہ پڑھائی کی طرف میں کم توجہ تھا، اور میرا ذہن تھا کہ میں کاروبار کروں، تو میرے والد نے میرا ساتھ دیا اور میں نے اپنی کچھ زمینیں سیل کی، اور اس سے میں نے کام سٹارٹ کیا پراپرٹی کا، اور ایک میرج ہال ساتھ بنایا، اور الحمدللہ اس چیز میں کامیاب ہو گیا۔ اب ماشاءاللہ اللہ کی یاد میں اچھا بزنس ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کا کچھ نہیں کیا۔ میرے والد نے مجھے ایک ہی چیز سکھائی تھی کہ کسی کا حق نہیں کھانا، حقدار کا حق دینا ہے، اور الحمدللہ اس چیز پہ میں کامیاب ہوں، اور مجھے ماں باپ کی دعا ہے، مجھے ہر میدان میں اللہ کا شکر ہے کہ فتح ہے۔ ان کے بڑے بھائی عدیل خان صاحب سے ان کی شخصیت پر تبصرہ خیال کیا۔ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ میرے والد صاحب کا نام ہے جی محمد حنیف خان۔ عمران صاحب کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس مزاج کے ہیں؟ عمران چھوٹا بھائی ہے جی میرا، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، بالکل جیسے ایک پرفیکٹ انسان کو ہونا چاہیے ویسے چھوٹا بھائی بھی ہے اور دوست بھی ہے میرا۔ بچپن میں بچے خاصے شرارتی ہوتے ہیں، کوئی شرارت ان کی یاد ہو آپ کو؟ ساری بات ہے، بچپن میں تو سب ہی شرارتی ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے، پر یہ شرارتی سے زیادہ ضدی تھا، اور ماشاءاللہ اللہ کے شکر فضل و کرم سے اس کی ساری شرارتیں بھی پوری کی ہیں، اور ضد جتنی بھی ضدیں اس نے کی ہیں، شرارت میں ضد کرتا تھا تو وہ ساری اس کی ضد جتنی بھی تھی وہ ہم نے پوری کی ہیں۔ دوست احباب کے ساتھ رویہ کیسا ہے ان کا؟ چند دیکھیں آرات میں لانے والا دوست نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دوست اس طرح تو بہت سارے ہیں اس کے، پر ایک دو جو خاص مخصوص دوست ہیں ماشاءاللہ، وہ بھائیوں والا تعلق ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ میرے بھی دوست ہیں، اس کے بھی دوست ہیں، تو ہم آپس میں بھی دوست ہیں، وہ ایسا ہمارا کوئی بھائیوں والا رشتہ نہیں ہے کہ میں بڑا بھائی ہوں اور یہ چھوٹا بھائی ہے، 2 بھائی سے زیادہ ہم آپس میں دوست ہیں۔ ان کے حنیف ویڈنگ ہال کے مینیجر اختر اعوان صاحب سے ان کے رویے کے بارے میں تبصرہ کیا۔ پیسہ انسان کے مزاج میں سختی لاتا ہے، آپ ان کے حنیف ویڈنگ پیلس کے مینیجر ہیں، آپ کے ساتھ اور باقی امپلائیز کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے؟ الحمدللہ جی انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور ڈے فرسٹ سے جب ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں ایک ہی بات سمجھائی ہے کہ آپ ہمارے امپلائیز نہیں ہو، ہمارے بھائی ہو، اور جس طرح کا بھی اب بھی آگے لائف میں جس طرح کا بھی آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوا تو آپ مجھے بھائیوں کی طرح بتاؤ گے۔ تو الحمدللہ ہم نے بھی اس سیٹ اپ کو اپنا سمجھ کے اور اپنے بھائی کا سمجھ کے آج تک چلایا ہے، اور جتنا اس کے لیے ہم سے بہتر ہو سکے ہم نے بہتر کیا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے ان کا امپلائیز کے ساتھ رویے کا، تو الحمدللہ جس طرح کا ان کا مینجمنٹ کے ساتھ رویہ ہے اسی طرح کا ہر اسٹاف کے بندے کے ساتھ، چاہے جو جیسا بھی کام کر رہا ہے، چاہے وہ سیکورٹی گارڈ ہے، چاہے وہ صفائی والا ہے، چاہے وہ اور کسی اپارٹمنٹ میں ہے، تو ہر بندے کے ساتھ ان کا رویہ ایک جیسا ہے۔ جس بندے کو جس طرح کی بھی پرابلم ہوتی ہے وہ
ان کو بتاتا ہے، تو وہ جس طرح ہمارے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے وہ اس کو بھی اسی طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ رسمی گفتگو کے بعد ان کے حنیف رائڈنگ کلب کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے ہال کا نام بھی حنیف رکھا ہے اور رائڈنگ کلب کا نام بھی حنیف، اس میں کیا خاصیت ہے؟ اس میں خاصیت یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا نام ہے حنیف، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں ان کا نام ہر جگہ لکھواتا ہوں، روشن ہوتا ہے، اور لوگ جہاں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حنیف صاحب کا بزنس ہے، ان کا رائڈنگ کلب ہے، کیونکہ جو رائڈنگ کلب ہے ہمارا یہ پورے پاکستان میں ہم جاتے ہیں، ہر شہر ہر ضلع میں نیزہ بازیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پھر جب ان کا نام لینے ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پورے پاکستان میں ان کا نام لینے ہوتا ہے اور ذکر ہوتا ہے ان کا۔ اتنا مہنگا شوق پال رکھا ہے، اخراجات پریشان تو کرتے ہوں گے؟ نہیں سر، الحمدللہ جو گھوڑے کی قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ یہ برکت والا جانور ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے اللہ پاک نے اس کی خدمت کرنے کے لیے موقع دیا، اور اس گھوڑے کی وجہ سے میری ایک بہت بڑی پہچان ہے پورے پاکستان میں، الحمدللہ کراچی، لاہور، ہر جگہ نیزہ بازیاں ہم جیت کے آئے ہیں اور وننگ پوزیشن میں آئے ہیں اور ہمیں انعامات ملے ہیں، اور خرچات جیسی بات ہے، اتنا مہنگا شوق ہے آج کل، ایک انسان اگر ایک گھر میں کھانا کھائے تو اس کا اتنا خرچہ، تو یہ تو پھر جانور ہے، پر ہم انہیں جانور نہیں سمجھتے، اپنے بیٹوں کی طرح سمجھے ہیں، میں نے گھوڑے اس طرح رکھے ہوئے۔ کلب پہنچتے ہی وہ ہمیں استبل لے گئے جہاں بیش بہا قیمتی گھوڑوں کے بارے میں بتایا۔ کتنے گھوڑے پال رکھے ہیں؟ الحمدللہ جی میرے پاس 4 گھوڑے ہیں اور 2 گھوڑیاں ہیں، اور ان کی میں نسل کشی بھی لے رہا ہوں۔ کیا ان کے نام بھی رکھے ہیں؟ جی سر ضرور، کیوں نہیں، نام رکھے ہیں۔ ایک گھوڑے کا نام ہے جو سب سے پہلے میں لیا تھا بچپن میں، گھوڑا بچہ پال کر لیا تھا، اس کا نام ہے نظر کرم۔ پھر اس کے بعد میرا گھوڑا لیا ہے، اس کا نام ہے خان دی گریٹ، اور ایک کا نام ہے ابر کرم، ایک کا نام ہے نور کرم۔ کیا ان میں سے کوئی گھوڑا چیمپئن بھی رہا ہے؟ جی الحمدللہ میرے سارے گھوڑے چیمپئن ہیں، کراچی میں ہم فرسٹ پوزیشن پہ آئے ہیں، بابا کلو سرکار ہماری فرسٹ پوزیشن آ رہی ہے 2 سال سے، اور پورے پاکستان میں الحمدللہ بے شمار دفعہ ہم چیمپئن ہوئے ہیں۔ عمران حنیف صاحب کے بھانجے نے گھوڑوں کی خوراک کے بارے میں بتایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سننے میں آتا ہے کہ پالتو جانور پالنے والے کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں، آپ نے کیا محسوس کیا؟ سر ان کو سب کچھ کھلایا پلایا، آج یہ ہمارے وفادار ہیں، جو ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہماری بات سنتا ہے، اور جدھر ہم جاتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ کوئی خاص خوراک کھاتے ہیں یا کچھ عام؟ جی ان کی خاص خوراک بھی ہے، چنا ہے جس میں زیادہ تر، اور دودھ ہے، مکھن ہے، اور مربے شربے ان کو کھلائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہمیں اپنے فارم ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں لے گئے جہاں دیواریں ان کے جیتے ہوئے انعامات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ انعامات کے بارے میں بتائیں، یہ انعامات کہاں سے جیتے آپ نے؟ سر یہ بس الحمدللہ ہر جگہ سے ہمیں نماز جیتے ہیں، اٹک سے، لاہور سے، کراچی سے، اس کے بعد بکھر سے، جنگ سے، گجرات سے، ہر علاقے سے الحمدللہ ونر ہے۔ کوئی ایسے 3 انعامات بنائے جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں؟ سارے انعامات ساری اہمیت کے حامل ہیں، پر مجھے جو دلی خوشی ہے کہ میں کراچی ملیر کینٹ میں آرمی نے نیزہ بازی کروائی تھی، اس میں ہماری 2nd پوزیشن آئی، اور اس کے بعد لاہور میں ایک سوسائٹی میں نیزہ بازی ہوئی تھی ڈی جی، وہاں بہت اچھی ہوئی، پھر لاہور میں ایک اور نیزہ بازی ہوئی پولو کلب میں، الحمدللہ وہاں سے 2 سال بھی ہم لگاتار جیت رہے ہیں، پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ دور دراز سے آئے مہمانوں کے لیے یہ گیسٹ روم کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ گھوڑوں کا شوق پال رکھا ہے، کیا آپ خاندان کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ شوق پال رکھا ہے؟ جی الحمدللہ یہ میرا شوق ہے، اور میں نے اسے سٹارٹ کی ہے، آج سے 5 سال پہلے میں نے سٹارٹ کیا تھا گھوڑوں کا شوق، تو اللہ نے پاک نے عزت دی، دن بدن شوق بڑھتا گیا، تو پھر یہ سارا سیٹ اپ میں نے خود بنایا گھوڑوں کے لیے، ایک اچھی جگہ میں نے کہا معیاری جگہ ملے گھوڑوں کو بھی، اور جو لوگ علاقے کے آئیں ان کو بھی پتہ لگے یار انسان واقعی کوئی شوق ہے اس کو ایسے کرتے ہیں۔ تو جی ناظرین، یہ تھے راولپنڈی کے زندہ دل حنیف رائڈنگ کلب کے مالک، جنہوں نے گھوڑوں کو کافی اچھے طریقے سے پال رکھا ہے اور کافی ان کے اوپر خرچہ کیا ہوا ہے اور ان کے لیے ایک کلب بنایا ہوا ہے۔ تو ناظرین، ایسے اور لوگوں کی بھی کہانی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔